بہار الانوار جس کے 111 جلدیں، ہر جلد 550 صفحات پر مشتمل ہے، 52 سے 53 ہزار صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ مگر اس کتاب نے آج تک درست جو محققین ہیں بڑے ٹاپ کے، ایک کا دکا اہل سنت پڑھ کے شیعہ ہو جائے۔ درست ہے کہ شیخ صدوق ابن بابوی سن 350 ہجری کے قدیم ترین عالم ہیں، جن کی ساری کتابیں واشنگٹن ڈی سی میں لائبریری آف کانگریس میں ساری کتابیں محفوظ ہیں۔ درست ہے اس مقدس عالم دین نے 350 کتابیں لکھی، مگر ان کتابوں سے پڑھ کر طول تاریخ میں کتنے شیعہ ہوئے؟ درست ہے کہ شیخ توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بانی ہیں، ان کی ہزاروں کتابیں باقی ہیں، امالی شیخ توسی ہے، طبیان تفسیر قرآن ہے ان کی، اسی طرح سے ان کے ہزاروں کتابیں، کتنی کتابوں نے اب تک ہزاروں افراد کو شیعہ بنائے۔ درست ہے کہ بہت سے علماء اور محققین نے پڑھا ان کتابوں کو، ان میں سے ایک کا دکا شیعہ ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے، مگر جس قلم نے اپنی زندگی میں 3 سے 4 لاکھ کو مکتبہ اہل بیت میں داخل کیا ہے، حیرت ہے، واقعہ حیرت ہے۔ ڈاکٹر تیجانی تینوس میں کوئی بھی نہیں تھا، پہلا شیعہ تھا، کتابوں کے ذریعے۔ یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملیشیا میں سب کے سب شافعی مذہب تھے، پہلا شخص جس کی کتابیں پڑھ کے اس وقت ملیشیا میں 10 سے 15 ہزار شیعہ ہیں، انہی کی کتابیں پڑھ کر ملیشین زبان میں چھپ چکی ہے۔ اسی طرح سے قاہرہ کا پہلا عالم شیعہ ہے، پڑھا لکھا عالم صالح الوردانی، جس کی کتاب میرے ہاتھ ہے، اس کتاب کا نام ہے الخدعہ، دھوکہ، فریب کتاب کا نام ہے۔ کتاب ہے واقعاً مجھ جیسے طالب علم کے لیے اگر اجتہاد کرنا چاہے تو گویا اجتہاد کی منزل ہے، یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے۔ عرب اردو میں بھی چھپتی ہے، جس کا نام ہے فریب۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس عشرے میں میری پوری کوشش ہوگی، یہ افراد مکتبہ اہل بیت میں داخل ہوئے تو کس بنیاد پر داخل ہوئے، ان کے پیش نظر کون سی چیزیں تھی جن چیزوں نے انہیں کھینچا، اور اب اتنے ڈاکٹر تیجانی یہاں لکھتے ہیں کہ میری کتابوں پر بعض خود شیعوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، لکھتے ہیں، میں ان کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجئے گا۔ ڈاکٹر تیجانی عالمیہ جمعرات، یعنی جمعرات کے دن کیا ہوا، یہ کتاب کا نام عالمیہ جمعرات ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جی ہاں، میں یہ کتاب اسی شکرانہ شروع سے میں آپ کی خدمت میں ان کی کتاب کا ہر دور میں مسئلہ امامت و خلافت کے متعلق اہل علم نے کتابیں تصنیف کی اور مقالات لکھے، اور یہ مقالات سال کے 4 موسموں کی طرح ایک کے بعد دیگرے لکھے جاتے رہے۔ شہرستانی نے الملل والنحل میں بالکل بجا لکھا کہ امت اسلامیہ میں مسئلہ خلافت پر جس قدر نزاع ہوا ہے، اتنا نزاع کسی دوسرے مسئلے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں نے اپنی سابقہ کتابوں نے عوامل پر کافی بحث کی ہے جو مسلمانوں کی بدنصیبی اور زوال کا سبب بنے، اور الحمدللہ میری کتابوں کو قارئین کرام کے ایک طبقے میں کافی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اس پذیرائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں خود زندگی کے طویل عرصے تک اندھی تقلید میں مبتلا تھا، زندگی کے طویل عرصے تک میں اندھی تقلید میں مبتلا تھا۔ میں عرض کروں، اس جملے پر اگر توجہ دے مسلمان، اگر توجہ دے کے جا کے صرف اسی جملے پر توجہ دے، کیا مطلب؟ اندھی تقلید کی وجہ سے کون ہے جو علی کو چھوڑ کے معاویہ کو مانے؟ یہ صرف اندھی تقلید ہے۔ کون ہے جو حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کو چھوڑ کر شہزادی کے مقابلے میں کسی کو مانے؟ یہ اندھی تقلید ہے۔ اگر کتاب اٹھا کے دیکھ لے، قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لے کہ قرآن کریم نے شہزادی کو کس طرح سے پیش کیا، صرف قرآن اٹھا کے دیکھ لے۔ میں نے شاید کل یا پرسوں غدیر مباہلے کی مناسبت سے عرض کیا کہ واقعاً شہزادی کونین کے مقام کو صرف قرآن کے حوالے سے دیکھیں، قرآن کریم کے حوالے سے دیکھیں کہ زہرا کون ہے، کون ہے زہرا۔ جب آپ کہتے پیغمبر کی 3 اور بیٹیاں تھی تو آپ لے کر آئیے کسی اور بیٹی کی فضیلت پہ ایک آیت لے کر آئیے، ایک آیت لے کر آئیے۔ ہمیں کیا غرض ہے؟ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن جس کو اٹھائے، خدا جس کو اٹھائے ہمارے سر پر، خدا جس کو گرائے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ مسئلہ مکتبہ اہل بیت کا ہے،
کہ خدا جس کو گرائے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور اس کو اٹھانا بھی ہم حرام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے گرایا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ میں ایک طویل عرصے تک اندھی تقلید میں مبتلا رہا اور دل میں امڑنے والے سوالات کی زبان پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں سوالات اٹھتے تھے مذہب سے متعلق، میں جرأت نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ جرأت زبان پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا اور اس اندھی تقلید کے حلقے سے مجھے باہر نکالا اور حقیقت کی معرفت عطا فرمائی اور ادراک حق میں مانے پردوں اور حجابات کو میری نگاہوں سے دور کر دیا۔ اس نعمت غیر مترقبہ کے شکرانے کا تقاضا بنتا تھا کہ میں حق کا دفاع کروں اور اپنے قلم، زبان اور ہاتھ کی تمام تر توانائیوں کو کام میں لا کر حق کی نصرت کروں۔ الغرض یہ کتاب اسی شکرانے کی نعمت کے طور پر لکھی گئی اور آپ نے اس کتاب کا ایک طویل عرصے تک انتظار کیا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو بہت سے افراد مجھ پر خفا بھی ہوئے، جبکہ حق پرست احباب نے میری حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ ناراض اذہان نے مجھ پر بعض غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا کہ تو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ گھومتا ہے اور انہی کے لیے کام کرتا ہے، یہ تفرقہ ڈالنا، تو اتحاد و اتفاق کی بات نہیں کرتا، اس طرح کے الزامات۔ یعنی بہرحال یہ ان کی عبارت ہے، گریز نہیں کیا، یعنی ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگانے سے گریز نہیں کیا، اور حوصلہ شکن حالات کے باوجود میں بلا خوف لو مطلان کتاب لکھنے میں مصروف رہا۔ عالمیہ جمعرات میں انہوں نے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے شروع کیا ہے، محمد وفات پیغمبر خدا سے شروع کیا۔ اب میں جو کچھ بھی عرض کرتا ہوں، کسی بھی مومن کو دیکھنا، بے شک میرے اترنے کے بعد ان دونوں کتابوں میں سے جس کتاب کا حوالہ دوں گا اس کتاب میں میری شرعی ذمہ داری ہے۔ ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ ممبر اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نماز ولایت پڑھ رہے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں جو ایسے نہیں بیٹھے، ہم نماز ولایت ادا کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ نماز، یہ مجلس نماز ولایت ہے۔ اس بنا پر اس کا پورا شرعی طور پر ہر شخص کی گردن پر ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کرے۔ نماز ولایت اگر سن رہا ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، یہ اگر سن رہا ہے تو اس پر فرض ہے کہ صحیح طور پر سن لے اور صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ ذرا سا اس کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے تو اس کا پورا حق بنتا ہے معلوم کرنے کا، اس لیے کہ کمی مجھ میں ہوگی، میرے مکتب پہ نہیں ہے۔ اور میری ذمہ داری ہے، جب میں نے یہ لباس پہنا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کہیں سے بھی حق کو تلاش کر کے لا کے اس منبر سے آپ کے سامنے پیش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر آپ اپنی ذمہ داری کے طور پر معلومات کے لیے آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے پوری طرح احساس ہے ان مجالس میں ہر مکتب کے افراد یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے عشرے میں واقع کربلا کی حقیقت کو، ولایت کو، امامت کو آپ پہنچایا لوگوں تک۔ ہم کیوں پیٹتے ہیں، ہم کیوں روتے ہیں، ہم کیوں زنجیر مارتے ہیں، ہم کیوں کمہ مارتے ہیں، ہم کیوں 1400 سال پہلے کے واقعے پر واقعاً آج سب کے سب مکتب اہل بیت پہ آ جائے، آج سب کے سب ولایت کا پرچم تھام لے تو ہمیں پھر ان چیزوں کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ہم روتے، شاید ہمارے رونے کی صدا کسی کو متاثر کر لے۔ ہم پیٹتے ہیں، شاید ہمیں پیٹتے ہوئے دیکھ کر کوئی آ کے پوچھے ہم سے کیوں، ہم بتا سکیں۔ اس کی وجہ امام پنجم کا وصیت نامہ ہے۔ آقا امام باقر سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی، اپنی جائیداد کا 1/3 سلس 1/3 اپنی کل جائیداد کا 1/3 وقف کیا۔ وقف کر کے امام صادق سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میرے نور نظر میری وصیت ہے 10 سال تک مقام منی میں حج کے دوران مجھ پر 10 افراد کو معین کرو، مجھ پر روئے۔ وصیت امام باقر سلام اللہ علیہ۔ فلسفہ کیا ہے؟ میرے امام پنجم درست ہے کہ کربلا میں آپ 4 سال کے تھے، درست ہے کہ آپ حضرت سکینہ کے جتنے مسائل گزرے سب میں امام باقر برابر کے شریک ہیں، درست ہے کہ اس منزل سے گزرے، طوفان نوح سے گزرے میرے 5 امام، مگر کیا ان واقعات پر رلانا چاہتے تھے؟ آپ کا فلسفہ کیا تھا اس وصیت نامے کا؟ حضرت امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلسفہ امام پنجم کا یہ تھا
کہ واقع کربلا کو گھر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دے۔ اس کا انتظام کیا حضرت نے؟ انتظام یہ کیا کہ وصیت کی، امام صادق صلی اللہ علیہ سے فرمایا 10 افراد کو میں ایام حج میں مقام منا پر مجھ پر روئیں اور ان افراد کو میری کل جائیداد کا 1/3 دو، ان کو دو تاکہ وہ وہاں پر باقاعدہ روئیں۔ آخر 1 سال جائیں گے، پوچھیں کیوں روتے ہیں؟ امام پنجم کی سیرت بیان کریں۔ دوسرے سال جائیں گے تو کیا وہی بتائیں گے گزشتہ سال بتایا؟ آگے بڑھیں گے تیسرے سال 10 سال تک حضرت نے یہ انتظام کیا کہ آل محمد کی سیرت لوگوں تک پہنچا۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونے اور رلانے کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے، یعنی آل محمد کی ولایت و امامت و سیرت لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو جب یہی فلسفہ ہے عزاداری کا، تو آئیے ہم اس فلسفہ عزاداری کے مطابق اور اس آخری